اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو تو جہنم میں ڈالا ہی جائے گا، وہ جن کو پوجتے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس میں دو طریقے کے انسان ہیں۔ ایک قسم کے انسان وہ ہے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد ہماری پوجا کرنا یا زندگی میں ہماری پوجا کرنا۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے قائل نہیں تھے، لہذا اگر ان کو کوئی پوج رہا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یا بہت سارے وہ اولیاء جن کی قبروں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں اور سچ مچ وہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کو اس سے مستثنا کر لیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ پسند کیا کہ مرنے کے بعد ہماری پوجا ہو تو ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لکڑیوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، پیڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو ان پیڑوں کو اٹھا کر، ان پتھروں کو اٹھا کر، یا جس بھی شکل میں کسی چیز کی پوجا ہو رہی ہے ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ انکم وما تعبدون، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کو کیوں ڈالا جائے گا جن کی پوجا ہو رہی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ وقود النار، جن کی پوجا کیے ہو نا، اب یہ جب جلیں گے تو ایک تو جہنم کی آگ ہے، یہ جلیں گے تو آگ اور تیز ہو جائے گی، یہ وقود النار۔ اور دوسرے یہ کہ لے بیان کسبہم، آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، کہ اگر یہ معبود ہوتے جن کو تم پوجتے رہے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ لہذا ان کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ان کو، جن کو پوج رہے تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ جہنم میں آ گئے ہیں، یہ جن کو تم پوج رہے تھے۔ تو ایک تو عذاب میں زیادتی، وہ بھی بھڑکیں گے نا، وہ پتھر ہے تو وہ بھڑکے گا، اور اسی طریقے سے یہ پتھر جن کی پوجا کر رہے تھے یہ معبود تھے، یہ معبود ہوتے جہنم میں کیوں